جب تک اس کا حکم بیان ہی نہیں، للہ وللرسول ولذی القربی، یہ سب والیتامى والمساکین وابن السبیل، اسی مال سے یہ روزینہ رزق، اسی سے مشاہرہ، اسی سے خرچہ، وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل، اسی سے آتا تھا نا مال فیض سے. تو پھر اس کو حرام کیسے کہا؟ حرام کیسے کہا؟ کہا جی وہ خاص ورثہ یا ملکیت کا سوال ہے. میں نے کہا اس کی دلیل جب آئی تو آگے کسی نے مطالبہ ہی نہیں کیا، پھر حرام کی طرف کا سوال کیسے ہوا؟ یہ کیا بات ہوئی؟ ارے ماں سوا دریدہ دہنی کے اور کچھ بھی نہیں. اس لیے کہ سن لو، مجھے 4 ماہ ہو گئے یہ مسئلہ سمجھاتے ہوئے، اس سید پاک کی نگاہ میں دنیا کی کوئی قیمت نہیں. اگر تمہیں نہیں پتہ لگتا نا تو جاؤ ام المومنین سے پوچھ. حضرت عائشہ فرماتی ہے ان کی سیرت حضور کی سیرت ہے. ہدیاں ودلاں وسمتاً، فاطمہ کی میری صورت ہی حضور جیسی نہیں، سیرت بھی حضور جیسی ہے. کہو نا سبحان اللہ. سیرت حضور جیسی، طور طریقہ حضور جیسا، طور طریقہ حضور جیسا، شمائل و عادات حضور جیسی. ذرا آواز آئے نا سبحان اللہ. اور حضور کا نصاب کیا ہے بھائی؟ تقوی میں حضور کا نصاب کیا ہے؟ شرمندہ نہ ہو جانا، توجہ کرنا. دوسرا جوڑا مانگے نا امہات المومنین تو قرآن کہتا ہے ان کو کہو جوڑا مل جائے گا لیکن حضور کا گھر نہیں ملے گا. امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ. آج اگر میرے تیرے گھر میں ہماری بیویوں کے پاس 4 10 20 50 سوٹ ہوں تو ہمیں مسئلہ سمجھ نہیں آئے گا. 20 جوڑے جوتیوں کے اگر ہمارے گھروں میں ہو تو ہمیں مسئلہ سمجھ نہیں آئے گا. اور دوسرا جوڑا مانگی کہ حضور کے تقوی کے برابر، اس کے شان کے مطابق، برابر نہ کہوں شان کے مطابق، جب تک زوجات کا، ازواج کا جب تک تقوی نہ آئے وہ اس گھر میں رہنے لائق نہیں. یہ لگیونس کچھ نہیں، دوسرا جوڑا ہے، ایک پہن لیں ایک دھو لیں. تقوی حضور کا، ازواج کا تقوی یہ ہوگا تو بنات کا کیا ہوگا؟ بنات کا تقوی کیا ہوگا؟ جب تقوی یہ ہوگا تو یہ تشریح کیوں نہیں کی تم نے کہ رسول اللہ کی عظمت ظاہر کرنے کے لیے سیدہ نے سوال کیا کہ میرا بابا وہ نہیں. ابھی بھی سمجھ نہیں ہے آپ کو، لیکن تو تب کرتا یہ تشریح جب تیرے اندر ایمان کی بتی روشن ہوتی، شمع ایمان فروزہ ہوتی. اور کیوں نہیں؟ سن ایک سید کی تشریح، وہ فرماتے ہیں جس باپ کا ورثہ تقسیم ہو، توجہ ہوگی، جس باپ کا ورثہ تقسیم ہو، ساری اولاد یا اولاد کی اولاد، ان میں سے کوئی ایک فرد بھی اگر اس ورثے پر نظر کرے گا اور چاہے گا کہ یہ کب ملے گا، بہت باریک مقام ہے، سمجھ نہیں آنے والا جلدی، لیکن میں انشاءاللہ کوشش کر رہا ہوں کہ سمجھا سکوں. دیکھو اب آپ کی بات نہیں کرتے، کیوں کہ بدبی نہ ہو. یہ بزرگ تشریف فرمائے
کسی کے ورثے میں زمین ہوگی، جائیداد ہوگی، دکانیں ہوں گی، پیسہ ہوگا، اولاد میں سے کوئی کسی کے منہ پر یا ذہن میں یا دل میں یہ بات آئے بابا جائے گا تو میں اس ورثے کا مالک بنوں گا. رسول اللہ کے لیے موت کا جو تصور بھی کرے مسلمان نہیں رہے گا. توجہ ہے؟ امام حسن مجتبی مسجد سے اپنے گھر تشریف لائے. زوجہ محترمہ نے عرض کی جناب امام مبارک ہو، آپ امیر المومنین بن گئے. فرمایا تجھے 3 طلاق ہوں. سنن الکبریٰ امام بہقی اٹھا کے دیکھو. وہ سچی محب تھیں زوجہ امام کی، محبت کرتی تھی. رو رو کے کھانا چھوڑ دیا اور حالت خراب کر لی. دوستوں نے کہا، غلاموں نے عرض کیا کہ یہ محبہ ہے، غلطی سے بات ہو گئی. فرمایا اس نے یہ نہیں سوچا میری امانت کو، میرے منصب کو مبارک دے رہی ہے، یہ کس کی قیمت ہے؟ جس کا بابا علی ہو دنیا سے جائے وہ امانت کی خوشی کرے گا یا بابا جانے کا شوق کرے گا؟ اس کو اتنی بات سمجھ نہیں آئی. غور کرو. اور اب میں سب کھارا در والوں سے بھی کہتا ہوں کہ غور کرنا، یہ کھارا در ہو یا میٹھا در، سب سمجھ لیں کہ ہم حنفی 3 طلاق کا مسئلہ جو کرتے ہیں، امام حسن مجتبی کو جب یہ کہا گیا کہ بی بی کی طرف سے بھی تسلی ہوئی کہ غلطی سے منہ سے نکل گیا، خیال نہیں کیا. امام حسن مجتبی نے کیا کہا میرے نانا کا یہی طریقہ ہے، وہ فرماتے ہیں 3 ہو تو 3 ہو جاتی ہیں. اس لیے میں اس حق میں دعا کرتا رہوں گا کیونکہ یہ محبت کرتی ہے، لیکن رجوع نہیں کروں گا، نہیں کروں گا اس لیے کہ 3 ہو گئی. سنن الکبریٰ ہم مناظروں میں یہ دلیل پیش کرتے ہیں. میں آپ کو سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں، اور ورثے کی بات کرنے والوں، کچھ باتیں بڑی خاص ہوتی ہیں، اور جو خاص باتیں ہیں نا وہ خاص ہستیوں میں ہیں. حضور کے لیے موت کا کوئی تصور کرے تو ایمان نہیں رہتا. سیدہ کسی کے لیے غیرت کریں تو اس کا ایمان نہیں رہتا. حضرت مولا علی شیر خدا کو منع فرمایا، علی فاطمہ کے ہوتے ہوئے اور نکاح نہ کرنا. اس حرمت کی وجہ معلوم کرو. محدثین کیا بیان فرماتے ہیں؟ حرمت کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا رحم کر میری امت کی عورتوں پر. کیوں؟ کہ فاطمہ ان کے بارے میں غیرت کرے، تو جس کے بارے میں فاطمہ غیرت کرے گی اس کا ایمان نہیں رہے گا. کوئی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ حرمت کی وجہ یہ ہے کہ فاطمہ غیرت کرے گی، یہ کون ہے؟ تو ایمان سے جائے گا. محمد رسول اللہ کے ورثے کا کوئی خیال کر کے ان کی موت کا تصور کرے، ایمان نہیں رہتا. فاطمہ ان کا شریکہ سمجھ کر غیرت کر جائیں، اس کا ایمان نہیں رہتا. جن کی سیرت ان کی سیرت ہے، جن کا طور طریقہ ان کا طور طریقہ ہے، جن کے شمائل ان کے شمائل ہیں، عادات ان کے عادات ہیں. دیکھا ان کے بارے میں؟ وہ جس کے لیے غیرت بھی کر جائیں وہ ایمان سے معروم. فرمایا ان پہ رحم کر، ان پہ رحم کر جو تجھے یہ پیشکش کرتے ہیں. کیوں؟ کہ فاطمہ غیرت کر جائے تو ایمان سے معلوم ہو جائے گی، وہ اس پہ رحم کر، اس پہ رحم کر. یہ خاص 2 باتیں میں آپ کے لیے عرض کی ہیں، دونوں کا دھیان کر لینا. اب
جو پوچھ رہی ہوں حضرت انس سے، انس تم لوگوں نے حضور کو کس طرح رخصت کیا، الوداع کہا، کس طرح؟ حضرت انس بن مالک رو پڑے کہ یہ مشکل ہے، محبوب کو الوداع کہنا، رخصت کرنا مشکل ہے، تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جو کہیں صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا، ان کو ورثے کی طلب نہیں، وہ حبیب کی محبت رکھتی ہیں، تم نے پہنچایا ان کو طلب پر کہ لقمہ حرام سے بچایا۔ بھائی لقمہ حرام سے بچایا تب جب اس کی دلیل موجود ہوتی اور وہ طلب کرتی، اور اگر اس طرح کا حرام سمجھ رہے ہو جیسے امام حسن مجتبی کے گلے سے صدقے کی کھجور کا سرکار نے گٹھلی نکالی، اگر تیرے ذہن میں یہ بات ہے اور دوہرا کے یہ کرے گا تو پھر سمجھ، اگر اس کا استعمال بھی جائز نہیں تھا تو پہلے بتانا کہ مالے پیسے ہی تو خرچ آتا تھا گھر کا، پھر اس کو اس طرح کیوں سمجھ؟ کوئی سمجھ آئی کہ کوئی نہیں آئی؟ اور کرنا اس بات پر کہ پہلے اگر حلق سے اتر ہی نہیں سکتا تو حلق سے کون اتارتا ہے؟ پہلے کہاں سے آ رہے؟ للہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل، یوں نظر دوڑے نے برچھی تان کر، اپنے بیگانے ذرا پہچان کر۔ میں نے عرض کیا کہ قرآن کی بات ہے اور حدیث کی بات ہے، ان کی محبت ایمان ہے، ان کی محبت نجات ہے۔ مومنوں سنو، ان کی محبت نجات ہے، ان کی محبت نجات ہے، ان کی محبت نجات ہے، ان کی محبت نجات ہے۔ ان سے بغض یہ دوزخ کی آگ ہے، ان کے ساتھ عقیدت یہ ہے ایمان، اور ان کے ساتھ بغض یہ ہے منافقت۔ تو چھوڑ منافقت، اگر چاہتا ہے مخلص مومن بننا تو علی مرتضیٰ کا نعرہ لگا، اس جھنڈے کو تھام۔ کیوں؟ حضور فرماتے